السلام علیکم دوستوں جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے جسے ہم مثانے کے غدود کہتے ہیں، اس کا جو علاج کرنا ہوتا ہے وہ 2-3 طریقوں سے کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے پہلا طریقہ کرنا ہوتا ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ ہم نے پیشنٹ کو کہہ دینا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں، کہ جو طرز زندگی ہے، جیسے کہ اس کو ہم کہتے ہیں چائے کم پیے، کافی کم پیے، سفر سے جانے سے پہلے جو پانی کا استعمال کم سے کم کرے، رات کو جب سونا ہے سونے سے 2 گھنٹے پہلے پانی پینا بند کر دیں، اور اس کے علاوہ پیشاب کر کے سوئے۔ یہ ساری چیزیں ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں پیشنٹ کو سکھاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ ایکسیسو پانی نہ پیے، یہ ساری چیزیں ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں کرتے ہیں۔ جن پیشنٹس کو تھوڑے سمٹم ہوتے ہیں ان میں یہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ پھر اگر کسی کو سمٹم زیادہ ہوں، جیسے پیشاب اس کو رک رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ساتھ دھار بھی باریک بن رہی ہے، یہ سارے مسئلے ہیں، تو 2 دھاریں بن جاتی ہیں اور پیشاب کرتے زور لگانا پڑتا ہے، یہ سارے مسائل اس کو ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ نہیں ہے۔ پیشنٹ جب پوچھیں کہ آپ کو کیسے ہو، کہتے ہیں جی میں تنگ ہوں ان سے لیکن بہت میزریبل کنڈیشن میں نہیں ہوں۔ تو اس کنڈیشن میں ہم پیشنٹ کو کچھ میڈیسنز دیتے ہیں۔ ان میڈیسنز کو ہم الفا بلاکرز کہتے ہیں، جس میں شامل ہے ٹیمسولوسین، ڈوکسازوسین، ٹیرازوسین، یہ ساری میڈیسن شامل ہے، الفیوزاسین شامل ہے۔ یہ میڈیسن ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، یوزلی ایک روزانہ کے حساب سے دینی ہوتی ہے پیشنٹ کو۔ پیشنٹ اکثر یہ میڈیسن لیتا ہے، اس کے سمٹم امپروو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو جو علامات آ رہی ہوتی ہیں پیشاب کی رکاوٹ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر سائز 40 گرام سے بڑا ہو نا پراسٹیٹ کا، تو ہم ڈیوٹاسٹیرائڈ یا فائناسٹیرائڈ میڈیسن دیتے ہیں۔ یہ جو ڈیوٹاسٹیرائڈ فائناسٹیرائڈ میڈیسن ہے نا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پراسٹیٹ کا سائز بھی شرنک ہو جاتا ہے، تو ہم 3 سے 6 مہینے تک یہ والی میڈیسن دے دیتے ہیں۔ اور ان پیشنٹس کو جن میں یہ میڈیسن لینے کے باوجود بھی بہتری نہیں آ رہی، ان کو ہم آپریٹ کر لیتے ہیں، یا جن کو پراسٹیٹ کی وجہ سے سمٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ سویئر ہیں، کہ بار بار جانا پڑ رہا ہے پیشاب کرنے، اور اس کے علاوہ بہت زور لگانا پڑ رہا ہے، پیشاب پیچھے رک رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں بہت میزریبل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ سمٹم آ رہے ہیں، تو ہم ان کو آپریٹ فوراً کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ کی وجہ سے اگر پتھریاں بن گئی، ہرنیاں بن گیا، انفیکشن ہو گئی، یا گردے ڈیمیج ہو رہے، تب بھی ہم آپریٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آپریٹ کرنا کون سا ہے۔ دیکھیں گولڈ سٹینڈرڈ اس میں جو ہے وہ TURP ہے، یعنی کہ جو ہم چپس نکالتے ہیں، ہم کیمرہ ڈالتے ہیں، اسکوپ ڈالتے ہیں، اور وہاں سے پروسٹیٹ کی چپس ہم نکال کے خالی کر دیتے ہیں پروسٹیٹ کے ایریا کو۔ اس کے علاوہ اور بھی مارکیٹ میں بہت سارے اینڈوسکوپک میتھڈ آئے ہوئے ہیں، لیکن گولڈ سٹینڈرڈ ابھی بھی TURP ہی ہے۔ اور باقی رہ گئی بات اوپن کی، یہ تو دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ 1 صدی سے یہ سلسلہ ہے کہ کٹ والا آپریٹ کیا جاتا تھا پہلے، ابھی بھی کچھ جگہ پہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت معدوم ہو گیا ہے کہ مثانے کے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے، کٹ لگا کے پروسٹیٹ کو نکال دیا جاتا ہے، اور جہاں سے پروسٹیٹ نکالا ہوتا ہے اس کو ہم سٹچ کر دیتے ہیں، سٹچ کر کے اوپر سے بلیڈر اور اسکن کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو ہم اوپن جو ہے نا پروسٹیٹیکٹمی کا نام دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ لیپروسکوپک، تو لیپروسکوپک بھی ہے لیکن وہ اتنا ان نہیں ہے۔ لیپروسکوپک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ لیپروسکوپک بلیڈر کے اندر ڈال دیتے ہیں اور لیپروسکوپی سے اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ پروسٹیٹ گلینڈ، اور جس کو ہم مثانے کے غدود کہتے ہیں، اگر وہ بڑھ گئے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے۔ ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔